انڈیا تباہ ہونے جا رہا ہے۔ انڈیا کے حکمرانوں کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر مسلمان انہیں سڑکوں پر گھسیٹیں گے اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نعمت شاہ ولی ایک عظیم بزرگ تھے۔ ان کے 850 سال قبل بیان کیے گئے اشعار آج بالکل اسی طرح صحیح ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا وقت آن پہنچا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 ٹی وی۔ ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک صوبے کا نام ہے کرمان، جس کے شہر مہان میں ایک عظیم بابرکت ہستی کا مقبرہ ہے جن کا نام نور الدین تارک جنید تھا، اور تاریخ انہیں شاہ نعمت ولی اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ شاہ صاحب 1330 کو سیارہ نامی ملک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1431 میں ایران میں وفات پائی۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو شاہ نعمت ولی اللہ کے نام سے نا واقف ہو۔ ہر کوئی انہیں جانتا ہے کہ انہوں نے بے شمار ایسی پیشن گوئیاں کی ہیں جو کہ حال اور مستقبل میں اسی طرح رونما ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے تقریباً 5000 کے قریب اشعار لکھے، جن میں سے 700 کے قریب بالکل ٹھیک حالت میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے فارسی کے اشعار میں بے شمار پیشن گوئیاں کی، جن میں سے بہت ساری پیشن گوئیاں پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ کو ہر کوئی ان کی پیشن گوئیاں بیان کرتا ہوا تو نظر آئے گا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نعمت شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئیوں میں لودھی ڈائنسٹی اور مغل ڈائنسٹی بھی انکلیوڈ ہے۔ انہوں نے مغل بادشاہوں کے نام بالکل ایک ترتیب کے ساتھ بتائے، جس ترتیب کے ساتھ وہ مغل بادشاہ بنے۔ ان کی پیشن گوئیوں کو دیکھ کر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یہ وقت سے پہلے ہی سب کچھ دیکھ چکے ہوں، یا شاید یہ ٹائم ٹریول کر چکے ہوں، اسی لیے انہیں وقت کا معلوم ہے کہ اس وقت پر کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر انہوں نے تیمور بادشاہ کا ذکر کیا کہ وہ تغلق کو ہرا کر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مغل ڈائنسٹی کے اندر آنے والے تمام تر حکمران کے نام بالکل ایک ترتیب کے ساتھ بتائے کہ پہلے یہ حکمران بنے گا، پھر یہ بنے گا، پھر یہ بنے گا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے لودھی حکمران سکندر اور ابراہیم لودھی دونوں کا تذکرہ بھی کیا۔ مغل ڈائنسٹی میں انہوں نے جن کا تذکرہ کیا ان میں سب سے اول بابر ہیں، پھر بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کا بیٹا اکبر اعظم، اکبر اعظم کا بیٹا جہانگیر، جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں، شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر، جو کہ 1707 میں وفات پا گیا۔ ان تمام تر بادشاہوں کے نام انہوں نے پے در پے بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے دور حکومت میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یہاں تک کہ نعمت شاہ ولی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ برصغیر میں گورے تجارت کی غرض سے آئیں گے اور وہ یہاں آ کر ڈیرے ڈال لیں گے اور برصغیر پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ شاہ ولی اللہ نے قیامت تک کے تمام تر واقعات کو ایک بالکل ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ تمام تر واقعات پے در پے پورے ہوتے بھی نظر آتے ہیں۔ اپنے اشعار میں وہ بڑی دفعہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے وہ پیدا ہوگا، جس کو انہوں نے ایز اے ردیف استعمال کیا، اور وہ یہ کہتے بھی نظر آئے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے یہ تمام تر جملے بالکل ردیف کے طور پر استعمال ہوئے۔ ان کی کچھ حیران کر دینے والی پیشن گوئیاں کچھ یوں ہیں۔ انہوں نے بابر کے اقتدار سے 200 سال قبل ہی بتا دیا تھا کہ بابر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، اور ہمایوں کے متعلق بھی پیشن گوئی کی کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ جائے گا، جس کے چلتے شیر شاہ سوری ہندوستان پر حملہ کرے گا اور ہمایوں سے تمام تر بادشاہت چھین لے گا۔ اور پھر ہمایوں تقریباً 15 سال گزرنے کے بعد، شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد، جب وہ تخت اس کے بیٹے کے پاس آ جاتا ہے، تب ہمایوں حملہ کرے گا اور اسے 1555 کے اندر دوبارہ اپنے انڈر کر لیتا ہے، اور اس طرح ہمایوں کی حکومت کا خاتمہ 1556 کے اندر ہو جاتا ہے۔ نعمت شاہ ولی جہانگیر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ دار و بقا سے گزریں گے تو ان کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا کہ شاہ جہاں کا ایک بیٹا اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوگا، جو کہ اس کے تخت کا وارث ہوگا، اور تاریخ میں یہ بیان ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے تخت پر آتے ہی اس نے صدیوں سے چلتی آ رہی تمام تر تخت نشینی کو ختم کیا اور اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا دیا، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی کو شکست دے کر اس تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ یوں اس ظلم و ستم اور ناانصافی کی وجہ سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جس کا تذکرہ شاہ نعمت ولی اللہ نے کئی سو سال قبل ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے نادر شاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 1739 میں دلی پر حملہ کرے گا، اور وہ دلی پر حملے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ ہندوستان کا حکمران بھی بن جائے گا، اور یہ خوب خون ریزی کرے گا۔ نادر شاہ نے تقریباً 12 لاکھ لوگوں کو ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور تقریباً اس کے مجاہد 2 ماہ تک لوگوں کے گھروں کو لوٹتے رہے۔ ناظرین، حیران کن طور پر بابر کے دور میں نعمت شاہ ولی نے سکھوں کے بابا گرو نانک کا تذکرہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا نانک نامی ایک شخص ہوگا اور اس کا چرچا دور دور تک ہوگا،
اس کے چاہنے والے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، اس فقیر کا پرچار ہوگا اور اس طرح ایک سکھوں کی قوم وجود میں آ جائے گی، اور پھر وہ سکھوں کی قوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے گی۔ اور پھر تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ قیام پاکستان کے دوران سکھوں نے کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر دی۔ اسی طرح نعمت شاہ ولی نے مزید بیان کیا کہ ہندوستان میں انگریز تجارت کی غرض سے آئیں گے اور وہ ساحلوں پر اپنی کشتیوں کو ٹھہرا لیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ساحلوں میں بارود بھرنا شروع کر دیں گے، اور پھر ایک دن وہ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اور تاریخ نے بالکل ایسا ہی دیکھا۔ اس کے تقریباً 100 سال کے عرصے میں ہندوستان پر تمام تر برطانوی انگریز قابض ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں پر بے حد ظلم کیے اور ظلم و ستم کی تمام تر انتہا پار کر دی۔ مسلمانوں پر ناانصافیوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ نعمت شاہ ولی نے پہلی جنگ عظیم کا تذکرہ بھی کیا، جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جنگ برٹش انگریزوں اور جرمنز کے درمیان میں لڑی جائے گی، اور اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جیم ہوگی۔ میر نعمت شاہ ولی پہلی جنگ عظیم کو جیم کہہ کے پکارتے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ جرمنز کو مات ہوگی اور برٹش جیت جائیں گے، اور پھر بعد میں بالکل ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنی پیشن گوئیوں میں جنگ عظیم دوم کا بھی تذکرہ کیا، اور جنگ عظیم دوم میں انہوں نے کہا کہ بے جیم پر سبقت لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جنگ دوبارہ برطانوی انگریزوں اور جرمنز کے درمیان میں ہوگی، اور ایک بار پھر سے کامیابی برطانوی انگریز لے جائیں گے، لیکن وہ کامیاب ہونے کے باوجود اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے کہ وہ ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر یہاں پر پارٹیشنز ہوں گی اور مختلف ممالک وجود میں آ جائیں گے۔ نعمت شاہ ولی کا مزید کہنا تھا، گورے جاتے جاتے مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا نفاس کا بیج بو کر چلے جائیں گے جو کہ ان کو قیامت تک تنگ کرتا رہے گا، اور اس سے تب تک نجات نہیں ملے گی جب تک بہت بڑی جنگ وجود میں نہیں آ جاتی۔ اور آج ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اتنا ہی نہیں، 1965 کی جنگ کا تذکرہ بھی نعمت شاہ ولی نے کچھ یوں کیا۔ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا، اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دیدانہ جنگ لڑیں گے۔ اس میں صاف صاف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ 1965 کی طرف اشارہ ہے، جس میں مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، اور یہ جنگ انڈو پاک کی جنگ ہوتی ہے۔ نعمت شاہ ولی کا مزید کہنا تھا، اس بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے گی۔ 17 دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرخرو ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنگ کون سی ہے؟ یہ جنگ 1965 کی جنگ ہے، جو کہ 17 روز تک جاری رہی، اور اس میں بے شمار پاکستانی مسلمان فوجیوں نے اپنی خون کے نذرانے پیش کیے اور مسلمان سرخرو ہوئے، جو کہ ہندوؤں نے خود لکھ کر دیا تھا کہ ہم لوگ اس جنگ میں اپنی ہار کو قبول کرتے ہیں۔ حیران کن طور پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 850 سال پہلے ہی بتا دے کہ 850 سال کے بعد ایک جنگ ہوگی، اور وہ جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوگی، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی بتائے کہ وہ جنگ اس ملک کے قیام میں آنے سے کتنے عرصے کے بعد ہوگی۔ اس شعر کے آگے وہ مزید کہتے ہیں، مسلمان اپنے امیر کو حکمرانی سے خود ہی اتار دیں گے، اور اس کے بعد مسلمان بہت نقصان اٹھا کر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ شعر جنرل ایوب کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے جنرل ایوب کو اتار دیا اور اس پر تانا کشی کی، جس کی وجہ سے وہ خود ہی رستے سے ہٹ گیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل ایوب کے دور میں ہی مسلمانوں نے 1965 کی نہ صرف جنگ جیتی بلکہ اپنی جیت کے جھنڈے بھی گاڑے۔ اس کے بعد بھٹو نے اپنی سیاست کھیلی اور جنرل ایوب کو اپنے رستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد انتہائی اہم پیشن گوئی سامنے آتی ہے، جس میں انہوں نے کہا، زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے جن میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا، بعد رضا ایک سخت قہر نازل ہوگا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 1947 سے 1970 تک پورے 23 سال بنتے ہیں، اور 23 سال کے بعد مسلمانوں پر کیا قہر ٹوٹا وہ ہم کو آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اس سے بڑا سانحہ 1971 میں ہوا، جس میں بھٹو کی سیاست نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ شاہ صاحب نے مزید فرمایا، اللہ کی طرف سے ایک بڑا قہر سزا کے طور پر آئے گا، اور اللہ ایک قاتلانہ حکم جاری کرے گا۔ یعنی صاف صاف ظاہر ہے کہ 1971 میں یہ ٹکڑے ہونا اس قاتلانہ سزا کے طور پر تصور کیا جانے لگا۔ پھر فرمایا، ایک اصلہ ہندو قوم کے ہاتھوں میں مسلمان بڑی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی
اس پاکستان میں ہونے والی خون ریزی سے متعلق ہے، جس میں شاہ ولی نے صاف صاف کہا کہ مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی۔ آپ کو بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ہونے والی خون ریزی تو یاد ہی ہوگی۔ اس کے متعلق بھی شاہ ولی نے 850 سال پہلے ہی بتایا تھا۔ انہوں نے مزید فرمایا، مشرقی پاکستان فریب سے تباہ ہو جائے گا اور مغرب والے یعنی مغربی پاکستان اس ظلم پر بہت روئیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بن جائے گا اور گھر گھر کربلا ہوگی۔ نعمت شاہ ولی کا یہ اشارہ ڈھاکہ کی طرف ہی ہے، جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جب خون ریزی کے معاملات ہوئے تو پوری دنیا میں اسے کنڈیم کیا گیا۔ آگے آنے والی پیشن گوئیاں دیکھ کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا نعمت شاہ ولی اللہ نے فیوچر دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے فیوچر دیکھ کر پیشن گوئیاں لکھی تھی؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کی پیشن گوئیاں آج ہو بہو اسی طرح رونما ہوتی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا، اور عوام الناس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ یعنی علماء کرام کو کوئی سروکار نہیں ہوگا، ان کا علم کے ساتھ کوئی سروکاری والا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے اور علم کے ذریعے اپنے ان دوستوں کے لیے مرضی کے فتوے دیں گے جس طرح کے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو بخوبی نظر آ رہا ہے، کچھ نامی گرامی علماء آپ کو سیاست کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے علم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی پیشن گوئی ہے جو شاہ نعمت ولی اللہ نے کی تھی۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ان پریڈکشنز کا جن پریڈکشن میں کلیئر جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جنگ ہندوستان کے ساتھ ہوگی، اور اس جنگ میں کیا کیا محرکات ہوں گے وہ ان پیشن گوئیوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ساؤتھ یونین کی بات کی جا رہی ہے کہ افغانی طالبان نے ساؤتھ یونین اور امریکہ کے ساتھ کیا کیا وہ 2020 میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ امریکہ کو ہاتھ جوڑ کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ چترال، ناگا پربت، گلگت اور چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت سمیت میں ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل ان علاقوں میں انڈیا کی بے حد کارروائیاں ہیں اور وہ اس کے لیے سازشیں بھی تیار کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہوگا، اور اس فساد کے نتیجے میں مسلم غازیان اسلام اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے اور یہ غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ یہاں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں فساد برپا ہوگا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں فساد برپا ہو چکا ہے اور وہاں سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے لیے ایک الگ ملک کے مطالبے میں جٹ گئی ہے، اور وہ سارے کے سارے اپنی موجودہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور یہ خالصتان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوجیں شمال سے آئیں گی اور مدد کرنے کے لیے ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے۔ آج ترکی اور ایران دونوں آپ کو پاکستان کا دوست نظر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ غزوہ 6 سال تک ایک شدید جنگ کی شکل میں جاری رہے گا، جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ انڈو پاک لڑائی 6 سال تک جاری رہے گی۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جہاد کو روک سکیں۔ یہاں اہل کابل سے مراد وہ افغان طالبان ہیں جنہوں نے امریکہ اور ساؤتھ یونین کو ہرایا۔ سرحد کی غازیوں کے قدموں تلے زمین اس طرح لرزے گی کہ جیسے قیامت برپا ہو رہی ہو، اور وہ ہر جانب سے جہاد کے مقصد کے لیے نکل آئیں گے۔ یعنی جب پاکستان کی اور ہندوستان کی آپس میں جنگ ہوگی تو پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہنچ جائیں گے اور ان کو ہرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ ٹائمنگ کون سی ہوگی اور وہ معرکہ کب ہوگا۔ ایک بار خون بہنا شروع ہو گیا تو دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا، اور یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام تر علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے اور کشمیر فتح کر لیں گے، اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے علاقوں پر اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے۔ عثمانی، ترک، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گی۔ غربستان کا بادشاہ
یعنی مغربی پاکستان کا بادشاہ تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ شاہ ولی نے مزید کہا، اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں۔ ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد ایران کے شہر افغان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کا مطلب وہ وقت قریب ہے جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی اور پاکستان انڈیا کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لے گا، اور اس جنگ کے دوران چین، ترکی اور ایران بھی پاکستان کا ہم نوا ہوگا، اور یہ سب مل کر اسلام کے دشمنوں سے انتقام لیں گے، اور ہمیں وہ وقت قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج انڈیا کے تمام تر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے اپنے دشمن ایران کو بھی بنا رکھا ہے، ترکی آلریڈی اس کو منہ نہیں لگاتا، اور چین کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے، اور پاکستان سے مار کھانے کے باوجود وہ ہمیشہ لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ 4 کے 4 ممالک آپ کو انڈیا کے خلاف ہوتے نظر آتے ہیں، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کی شکست متوقع ہے، اور اس کو شکست ہوگی۔ یہ لوگ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، یہ لومیناتی کو یوز کریں، فری مسن کو یوز کریں، اپنی ایجنسیوں کو یوز کریں، اپنے ایجنڈوں کو یوز کریں، یہ جو مرضی کر لیں، ہمارے پیچھے غزوہ ہند کی حدیث موجود ہے کہ ہمارے بادشاہ ان کے بادشاہوں کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر انہیں گھسیٹ کر لے کر آئیں گے، کہ جتنی سازشیں کرنا چاہتے ہیں، اسرائیلیوں کے ساتھ مل جائیں، امریکنز کے ساتھ مل جائیں، آسٹریلین کے ساتھ مل جائیں، جن کے ساتھ مرضی مل جائیں، لیکن ان کی ہار متوقع ہے، اور یہ ضرور ہاریں گے، اور ان کے گلوں میں انشاءاللہ ہمارے بادشاہوں کی زنجیریں ہوں گی، اور یہ ہمارے قدموں پہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اس چینل کا بھی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔